کہانی کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں۔ میلوں کا اور سرکسوں کا زمانہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ کیا کہتی ہو؟ اماں نے بیسن کی روٹی بیل کر تور پر ڈالتے ہوئے کہا۔ پیٹ بھر کر کھاتے تو ہیں ان دنوں میں؟ سمیہ بے دھیانی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ اس کی پوری توجہ تور پر پڑی روٹی پر تھی، جس میں پیاز، ہری مرچیں، ثابت دھنیا، کٹی ہوئی سرخ مرچیں اپنی بہار دکھاتی نظر آ رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر اس کو بھوک کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ چھٹی کا دن تھا۔ اس نے جی جان سے اس چھوٹے سے کمرے کی صفائی کی تھی، کپڑے دھوئے تھے اور نہائی تھی۔ جب وہ کاموں سے فارغ ہوئی تو بہت دن کی چلچلاتی دھوپ، گرمی اور حبس کے بعد اچانک آسمان بادلوں سے ڈھک گیا تھا اور پل کے پل میں بارش ہونے لگی۔ اگرچہ یہ موسم اس قسم کی مخدوش عمارتوں کے لیے انتہائی خطرناک تھا جس میں وہ رہتی تھیں، مگر موسم کی تبدیلی نے اس کا موڈ بہت خوشگوار کر دیا تھا۔ اس پر اماں کو بھی بیسنی روٹیوں اور پودینے کی چٹنی کا خیال آ گیا تھا، اور اب توے پر پکتی روٹی کی خوشبو نے سمیہ کے سارے حواسوں پر غلبہ پا لیا تھا۔ خلیفہ کہتا تھا، پتر لاجونتی، فنکار کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ اماں کہہ رہی تھیں، فنکار ہر دور میں بھوکا مرتا رہا، مگر اب یہ دور ہے ایک مضبوط میڈیا کا۔ سمیہ کو بے دھیانی میں سنے خلیفہ بشیر کے فری کال کے جواب میں دور حاضر کے کسی دانشور کا قول یاد آ گیا۔ وہ کہتا تھا، فنکار کے لیے کام کی کمی نہیں، بس اپنا سٹینڈرڈ نہ اونچا کرے آدمی۔ اماں نے روٹی پر چٹنی رکھ کر پلیٹ اسے پکڑاتے ہوئے کہا، پیٹ کی بھوک ہر فن پر، ہر سٹینڈرڈ پر بھاری۔ سمیہ نے بے تابی سے گرم روٹی کا لقمہ توڑتے ہوئے اپنے تئیں ایک سنہری بات سوچی۔ ابھی بھی میری مانگ ہے، استاد کا پھوک کہہ رہا تھا۔ بڑے فنکار آئے، بڑی دھومیں مچائیں، پر نہ ہوا کوئی تیرے جیسا۔ تو شہزادی ہے، سدا بہار نوٹنکی کی شہزادی۔ سنجیدہ تھیٹر کی دنیا میں آئے ہوئے نت نئی جہد کا آغاز ہوتا رہتا ہے۔ تھیٹر سے وابستہ لوگ اپنے اپنے میدان کے ماہر اور مشاق۔ مختلف تھیٹر گروپس اور آرٹ اکیڈمیز نے اپنی شناخت اور پہچان کے لیے ایسے ٹائٹل نیم تخلیق کیے ہیں جن کو سن کر ہی کلاسیکل کا احساس ہوتا ہے۔ اجوکا، این سی اے نوٹنکی، چترکار، ڈنکا آرٹس، ایسے نام جیسے ماضی سے پیوستگی کا احساس دلاتے ہیں۔ چند دن پہلے ہی سمیہ نے ایک اردو روزنامے میں تھیٹر پر لکھا گیا ایک کالم پڑھا تھا۔ این سی اے نوٹنکی۔ اسے یہ نام پڑھ کر اماں اور خلیفہ بشیر کا خیال آیا تھا کہ اماں اور اس کے جیسے دوسرے لوگ تاریخ کی باقیات کہلائے جانے والے ہیں۔ اس نے سوچا، اوہ! اماں نے دوسری روٹی اس کی پلیٹ میں رکھی تو وہ چونک اٹھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی سوچوں کی دنیا کے پاتال میں اتر جاؤں، مجھے اوپر ہی سے واپس آ جانا چاہیے تاکہ میں اس موسم اور اس مزیدار کھانے سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اس نے سوچا، اماں سرکس کی کوئن نہ ہوتی تو مہینے کی آخری تاریخوں میں اس عیاشی کا متحمل کوئی کیسے ہو سکتا تھا؟ کھانا کھانے کے بعد اس نے چپکے سے خود کہا، پیٹ کی بھوک کے آگے سارے معیار ہیج۔ اس نے اس دن کی دوسری سنہری بات سوچی۔ مینڈک کی آنکھیں معمول سے بڑی ہونی چاہیے، کیونکہ سارے تاثرات روشنیوں کے ذریعے آنکھوں ہی سے دیے جاتے ہیں۔ زور و شور سے جاری کام کے دوران سمیہ اس طرح کے لقمے اکثر دینے کی عادی تھی۔ کبھی کبھار سعد کو الجھن ہوتی، یہ ایسی بات بے بات وقت پر کیوں نہیں کرتی؟ وہ سوچتا، مگر اپنی الجھن ظاہر کیے بغیر وہ اس کی بات پر منوعن عمل ضرور کرتا، کیونکہ وہ سمیہ کے اندر بھی ایک ایسی ہنرکار کو دریافت کر چکا تھا جو ماہر فن تھی، مگر خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کچھ جانتی تھی اور کیا کچھ کر سکتے تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد نوشیروان نے پرنسس اینڈ دی فروگ، شہزادی اور مینڈک کا منصوبہ مکمل طور پر سعد کے حوالے کر دیا تھا اور اپنی دوسری ٹیم کو کسی اور پروجیکٹ پر لگا دیا تھا۔ اس چیز نے بہت سے ساتھیوں کے موڈ خراب کیے تھے، مگر خود سعد کو بھی اپنا نام بنانے کا اس سے سنہری موقع کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم غلط گھوڑے پر شرط لگا رہے ہو۔ انجیلا نے اپنے دل کی تلخی کا اظہار اس کے سامنے 2-3 بار کیا تھا۔ میں یا نوشیروان؟ سعد نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ شاید تم دونوں۔ اس نے اپنی شعلہ بار نظریں ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا تھا۔ آخر میں جا کر یہ تجربہ جہنم ثابت ہوگا۔ ہونے دو، سعد نے بے نیازی سے کہا۔ تباہی کا خوف تجربے کرنے سے روک دے تو انسان کی ترقی کا عمل رک جائے، بالکل غلط۔ گھوڑے کا انتخاب، انجیلا نے کہنا چاہا، اٹ کین کم آؤٹ ایز اے ڈارک ہارس ٹو۔ سعد نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرواتے ہوئے کہا۔ ٹھنڈی ہو جاؤ انجیلا، فنکار کا فن ظاہر ہونے دو۔ ہونے دیں گے؟ اس نے شانوں تک جھولتے بال جھٹکے اور اٹھ کر چلی گئی۔
ساتھ جانتا تھا کہ اس کے ساتھی اس سے ناراض تھے۔ اگر 5 سال کام کرنے کے بعد جو اس نے ایک ٹیم ممبر کی حیثیت سے کیا تھا، وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا جو خالص اس کے اپنے نام کے کھاتے میں جائے۔ اسے سمیہ رحیم کے اندر چھپے جوہر کا تلاش کر لیا تھا، اور وہ اسے اتنی خاموشی سے اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا تھا کہ کسی کو کیا خود سمیہ رحیم کو بھی علم نہ ہو کہ اصل کام وہ خود کر رہی ہے۔ ابھی تک اس نے جو اندازہ لگایا تھا، اس کے مطابق سمیہ وسیع ہال کی ایک میز پر بیٹھ کر کنسٹرکشن مٹیریل کی قطر ببند کر کے پتلیاں بنانے سے اٹھ کر پتلی تماشے کی مکمل تخلیقات کا کام کر رہی تھی۔ اسے غالباً ڈرامے کی تخلیق کے دوسرے شعبوں کو دیکھنے اور پرکھنے کا شوق تھا، اور وہ اس میں کھو گئی تھی۔ پتلیاں بنانے، اردو مکالمے لکھنے، ادائیگی حرکات اور رنگوں روشنیوں کے استعمال ہر مرحلے میں اس نے اپنی رائے دی تھی، اور اس کی رائے مستند معلوم ہوتی تھی۔ یار، تم نے پہلے کہیں کسی تھیٹر میں یا پپٹ ورک شاپ میں کام کیا ہوگا ضرور۔ کبھی کبھی کام کے دوران ساتھ چونک کر کہتا۔ کہیں بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ سادگی سے جواب دیتی۔ مجھے تو صرف پتلیوں کے بالوں، آنکھوں، چہروں، ہاتھوں اور جسم کی کٹائی سلائی کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ پھر تم باقی شعبوں کے بارے میں کیسے رائے دے لیتی ہو؟ سعد نے حیرانگی سے پوچھا۔ میری اتنی اوقات نہیں، مگر میں خیالوں میں اور تصورات میں اپنی بنائی پتلیوں کو مکالموں کے مطابق حرکت کرتے دیکھتی ہوں۔ اسپاٹ لائٹ کے نیچے اور پیچھے کیسے انہیں زیادہ سے زیادہ حقیقی رکھنا ہے، مکالموں کی ادائیگی کے دوران ان کے منہ کے زاویے کیسے ہونے چاہیے، میں اس پر بھی اکثر سوچتی ہوں۔ میں یہاں یوں ہی آ گئی تھی، جیسے انسان اپنی قسمت کی گھڑی کی ٹک ٹک سنتا بھٹکتا پھرتا ہے۔ میری گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز نوشیروان کو دیکھ کر تیز ہو گئی، اور میں نے سوچا کہ یہاں کام کرنے کے شاید مجھے زیادہ پیسے ملتے ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے یہاں سے بھی یوں ہی لوٹا دیا جائے گا، مگر نوشیروان نے مجھے ضرورت مند قرار دے کر مجھ پر احسان کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس سادہ دکھنے والی پرسکون عمارت کے اندر مجھے فن کا ایک پورا جہاں دیکھنے کو ملے گا۔ بس پھر یہاں آ کر اس ہال میں بیٹھ کر پتلیوں کا مٹیریل کاٹتے بناتے مجھے اس فن سے پیار ہو گیا۔ میرے پاس کوئی ڈگری، کوئی سند اس فن سے متعلق نہیں ہے، مگر اس پیار نے ہی مجھے سوچوں میں ہر چیز سکھا دی یا اس پر کمانڈ دے دی۔ سعد مسکرایا، مگر اگلے ہی لمحے اس کو احساس ہوا کہ اسے سمیہ کو احساس نہیں دلانا کہ اس کے کام اور رائے میں مہارت ہے۔ وہ اس پروجیکٹ میں شامل کیے جانے کو سعد کا احسان مانتی تھی، اسے ایسا ہی مانتے رہنے دینا چاہیے۔ مجھے کمپیوٹر چلانا آتا ہوتا تو میں بھی پہلے گرافکس کے ذریعے اپنے خیالات کو پیش کرتی، سمیہ نے کام کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ تیری تو ڈرائنگ ہی بہت اچھی ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کمپیوٹر کی، ہے نا اماں؟ تو ان باتوں کو نہیں سمجھے گی، سمیہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آج کل کام کرنے کے انداز بدل گئے ہیں، اب نہیں کوئی ڈرائنگ شیٹس اور ہینڈ ڈیزائنز کے چکر میں پڑتا۔ اس نے ڈرفٹ بالز اور گولف بالز کو علیحدہ پیکنگ بیگز میں ڈالتے ہوئے کہا، اور کراس لنک اور پوری طرح فوم کے کچھ ٹکڑے اس روز اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی۔ وہ چند ہتھ پتلیاں بنانا چاہ رہی تھی۔ تیری تو کینچی ہی صحیح نہیں، اسے کیا کرے گی یہ شیٹ؟ اماں نے اس کی بات سنی، انسنی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر نظر ٹکائی۔ کیوں، کیا ہوا اس کو؟ سمیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سپنس کو ہمنقوں کی طرح دیکھا۔ شیٹ یہ تیری موٹی ہے، کینچی تیری چھوٹی ہے، اماں نے ٹھٹا لگاتے ہوئے کہا۔ لا ادھر دے، میں کاٹ کے دکھاؤں پتلی، اماں نے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اپنی سلائی مشین سے نان سٹک کینچی نکالی اور سمیہ کے سامنے رکھی ڈرائنگ شیٹ کو پکڑ کر نظروں کے سامنے رکھا۔ آدھے گھنٹے کے کام کے بعد اس ہاتھ پتلی کے ٹکڑے کئی کٹے پڑے ہوئے تھے، جسے سمیہ نے شہزادی اور منڈے کی کہانی میں اضافی کردار کے طور پر سعد کے کہنے پر ڈالا تھا۔ تمہیں یہ کام کیسے سمجھ میں آیا اماں؟ کچھ دیر گمسم پتلی کے کٹے ٹکڑوں کو دیکھتے رہنے کے بعد سمیہ نے پوچھا۔ یہ تو اول جولول کام ہے، ہم نے پتلیاں بنائی ہیں اصلی والی، ہماری لوک کہانیوں پر پتلی تماشے کیے ہیں، بی بی ڈھولک کی تھاپ پر گا گا کر لوک داستانیں بنائی ہیں۔ لوگوں کو ہماری پتلیاں بڑھاوے نہیں لگتی ہیں، وہ اچھل کود کرتی اپنی اپنی باری پر شعر سناتی تھیں لوگوں کو۔ ہم نے تو پتلیوں کے ساتھ کورون پانڈو کے منظر بھی دکھائے گئے لوگوں کو۔ وہ کیسے؟ سمیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ خلیفہ بشیر نے اسٹریٹ تھیٹر پر بڑا کام کیا، بیچارے نما کا من پسند موضوع شروع ہو گیا۔ یہ لاہور شہر تو چھوٹا تھا اس وقت، یہ جو بیدیاں کی طرف سڑک جاتی ہے اور رائے منڈ اور جلوم موٹر کی طرف سب پنڈ تھے نا گاؤں۔ اماں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً اپنے جملے میں لگا پنجابی کا ٹانکا درست کیا۔ ہم ہر جگہ جاتے تھے اپنی پتلیاں لے کر، ہم نے ہیر رانجھا بھی کیا، سونی مہیوال بھی کیا۔ یہ بڑھاوے بی بی کچھ بھی نہیں تھیٹر کی پتلیوں کے سامنے، یہ جو سامان ہزاروں میں آتا ہے ان کو بنانے کا۔ اس نے ورلڈ ورڈ جیل کارڈ ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم نے تو شاہکار پتلیاں بنائیں، کیل ڈبے جوڑ کر۔
سائن اور شفون کرنکل کے کپڑے جوڑ کر ان کی پوشاکیں بنا کر پر اصل کی مانند لگتی تھیں۔ دنیا ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی ان تماشوں کو دیکھنے کے لیے۔ آج کا زمانہ بڑا فرق ہے اماں، مقابلہ ہے بڑا سخت، ٹرینڈ بدل گئے ہیں اماں، آئے روز نئی چیزیں نکل رہی ہیں، نئے نئے اسٹائل، فلسفے۔ خلیفہ کا زمانہ تم گیا، اب تو اس کے نام سے بھی کوئی واقف نہیں۔ سالوں بعد جھلائی ہوئی سمیہ کے لبوں پر وہ بات آئے گی جو وہ اماں سے بھی نہیں کہنا چاہتی تھی۔ سچا استاد تھا خلیفہ، اس کا من سچا تھا، اس لیے اس کا فن بھی سچا تھا۔ اس نے دنیا کو فن سے آشنا کروایا اس وقت جب دنیا کو فن سے کچھ واقفیت نہیں تھی۔ اماں نے اس کی بات پر شدید رد عمل ظاہر کیا۔ وہ سخت غصے میں آ گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے اماں، مگر اب کی دنیا اور اس وقت کی دنیا میں بہت فرق ہے۔ اب نہیں جانتا خلیفہ بشیر کو کوئی۔ سمیہ نے اسے حقیقت سے روشناس کروایا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد اماں نے شکست خوردہ آواز میں کہا، ٹھیک کہتی ہے تو۔ خلیفہ کا زمانہ گیا، اب جھوٹ کا زمانہ ہے، نقل کا زمانہ ہے، اب بچے فنکار کی ناقدری کا زمانہ ہے۔ اب وہ اچھا فنکار جس کے تعلقات ہیں، شوشہ ہے، جو انگریزی بول لیتا ہے اور ڈیمانڈ پہچان لیتا ہے۔ ہاں آج کا فنکار بہت آگے ہے، آج کا زمانہ بدل گیا ہے۔ وہ گویا خود کلامی مصروف تھی۔ وہ خود کو باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وقت بدل گیا تھا۔ سمیہ کو اس کی بے بسی پر عجیب سی تکلیف ہوئی۔ جب خلیفے کا وقت عروج پر تھا اماں، اس وقت بھی سنجیدہ تھیٹر موجود تھے۔ کمال احمد رضوی، نعیم طاہر کا تھیٹر، تفریح کے ذرائع محدود تھے، اس لیے لوگ بھاگ بھاگ کر خلیفے کی استادیوں کی طرف رخ کرتے تھے۔ وہ اماں کو بتانا چاہتی تھی مگر اس نے نہیں کہا۔ لیکن یہ کمال فن ہے اماں۔ پھر اس نے کٹ پتلی کے لیے کٹے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھایا۔ مجھے معلوم نہیں تھا یہ کام تجھے آتا ہے۔ میں نے تو خود فٹ بال سینے کے بچے کچے مٹیریل پر کام کر کے یہ فن سیکھ لیا، پر تو مجھ سے کہیں آگے ہے اماں، تجھے ہر کام میں مہارت ہے، تو سچی فنکار ہے، بالکل سچی۔ زندگی میں پہلی بار سمیہ کو ادراک ہوا تھا کہ اس کی ماں جس کے فن اور شوق کا وہ دل ہی دل میں مذاق اڑایا کرتی تھی، حقیقت کسی کی ناقدری کا شکار تھی۔ زبردست پتلی تماشا پپٹ شو کے زیر اہتمام شہزادی اور مینڈک کے پہلے دن کے بعد ایک انگریزی اخبار کے آرٹ اینڈ کلچر کے صفحے پر اس کے بارے میں لیڈ آرٹیکل شائع ہوا تھا۔ یہ کھیل پپٹ آرٹ فیسٹیول ویک میں پیش کیا گیا تھا اور اس کی ایک ایک تکنیکی پہلو پر تفصیل سے بات کی گئی تھی۔ فیسٹیول کے اختتام پر اس کھیل کو اس سلسلے کا بہترین کھیل قرار دیا گیا تھا۔ نوشیروان اور اس کی ٹیم کو خاص اعزاز سے نوازا گیا تھا۔ اپنے اس کھیل پر بات کرتے ہوئے نوشیروان نے سعد عثمانی کی فنی صلاحیتوں کا خصوصی ذکر کیا تھا۔ وہ ایک باصلاحیت پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر سامنے آیا تھا۔ نوشیروان نے اس کی تعریفوں کے خوب پل باندھے کیونکہ وہ اپنے ورکشاپ کی پروجیکشن پر بہت خوش تھا۔ حال میں بیٹھے سعد عثمان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اس کا دل بلوں اچھل رہا تھا۔ وہ جس سیڑھی پہ قدم جما کر اوپر جانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ سیڑھی اس سارے ہنگامے سے دور اسی شہر کے ایک تنگ اور گنجان محلے کے ایک تاریک اور چھوٹے سے مکان کے ساون کی مسلسل جھڑی سے بچ جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ تمہارے اندر پیدائشی صلاحیتیں ہیں بی بی، سعد نے سمیہ کو ایک روز بتایا تھا۔ وہ ان اضافی کرداروں کو یاد کر رہا تھا جو سمیہ کے ذہن کی تخلیق تھے اور جنہوں نے کھیل کی خوبصورتی میں اضافہ کیا تھا۔ پتہ نہیں، شاید ہوں۔ سمیہ کا انداز اسی طرح سادہ تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ مجھے فن ورثے میں ملا ہے، اس کا دل کہہ رہا تھا، مگر وہ اس ورثے کا ذکر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کی اس جدید معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم برادر گریم کی مزید سٹوریز پر کام کریں، بہت مزہ آئے گا۔ میں نوشیروان سے بات کرنے والا ہوں اس سلسلے میں۔ اس نے شہزادی اور مینڈک کے لیے بنائی جانے والی کٹ پتلیوں کا سوار کا اسٹور کے لیے محفوظ کرتے سمیہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم اس سلسلے پر کام کرنے کے لیے تیار ہو؟ کون؟ میں؟ سمیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں وہ بلہ تھا جو اضافی کردار تھا اور جس کے مختلف حصے اماں نے کاٹے تھے۔ یہ بہت حقیقی لگتا ہے، سعد نے بلے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم ہی رانجھا سونی مہیوال قسم کے ڈرامے کیوں نہیں کرتے؟ سمیہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چھوڑو، اس کا زمانہ نہیں رہا اب۔ جہاں اینیمیٹڈ فلمز چھا رہی ہیں اور موضوعات ڈھونڈ کر کھیل بنائے جا رہے ہیں، وہاں ان پٹی ہوئی داستانوں پر کون کام کرتا ہے؟ سعد نے ناگواری سے کہا۔ ہاں شاید ایسا ہی ہے۔ سمیہ نے آخری کردار کے بال اور اونی جسم کو برش سے درست کر کے گتے کے ڈبے میں پیک کرتے ہوئے کہا۔ شاید نہیں، یقیناً ایسا ہی ہے۔ سعد نے اسے سمجھانے کے اس انداز میں کہا۔ تم بتاؤ پھر کرو گی کام کچھ نئے پروجیکٹس پر؟ مجھے اتنا تکنیکی کام نہیں آتا۔ سمیہ کی بے نیازی اور سعد کی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔
پچھلے کھیل میں تو میں اپنے شوق میں ہی شامل ہو گئی تھی، ورنہ مجھے تو نہیں پتا کہ تم لوگ کن کن پہلوؤں پر کام کرتے ہو۔ بہت ہی بیوقوف اور سادہ ہے، سعد نے دل میں اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ نہیں آتا تو سیکھ لو گی، کام تو کرو، اس نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ کیا کام کروں گی میں تو صرف کٹپتلیاں ہی بنا سکتی ہوں، وہ جیسے بتاؤ گی اور جو مجھے بنانے کو کہو گے بنا دوں گی۔ تم نے جو شہزادی کے ڈائلاگز ادا کیے تھے وہ بھولا تو نہیں کوئی؟ سعد نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ سمیہ کو اس کے کام کی اہمیت کا احساس نہ ہو۔ وہ تو بس اتفاق سے ہو گیا، ورنہ میری آواز کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، سمیہ نے اس سادگی سے جواب دیا تھا۔ میری عمر مراسیوں کے ٹپے سنتے گزر گئی، میری آواز کہاں سے اچھی ہو گئی تھی؟ اس دل میں سوچا۔ میری خواہش ہے کہ تم کام سیکھو، سعد نے بے بسی محسوس کرتے ہوئے کہا۔ میں کام سیکھ کر کیا کروں گی؟ سمیہ کے پاس ایک بے بس سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے کام سیکھ لینے سے کوئی ترقی تو ملے گی نہیں، میں ضرورت مندوں کی کیٹیگری میں کام کر رہی ہوں۔ یا نوشیروان کو اندازہ ہے کہ کم از کم کٹپتلی بنانے میں مجھے مہارت ہے، مگر میرے کام پر اس لیے بات نہیں کی جاتی کہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ میں جس بھاؤ کام کرنے میں مسکینی کے ساتھ خوش ہوں، اس کے دام اور وقت بڑھانے کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کام کیوں سیکھوں۔ کیا تمہیں اور اوپر جانے کا، ناموری کا شوق نہیں؟ سعد نے اسے لالچ دینے کی کوشش کی۔ شوق کسے نہیں ہوتا؟ اس سے لب بیچے۔ مگر مجھے معلوم ہے کہ مجھے یہاں ایسا کچھ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ میں اس ملک کے ایسے فنکاروں کی تاریخ سے واقف ہوں، ماہر تھے مگر گمنام رہے، اس لیے کہ انہیں شہرت کی سیڑھی پر قدم رکھنے ہی نہیں دیا گیا۔ مایوسی کا شکار ہو تم، سعد نے تعصب سے کہا۔ مایوسی کا شکار نہیں، حقیقت آشنا۔ جو بھی ہے، سعد بچوں کی طرح ضد کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ تم میری بات مان لو گی، تم واحد شخص ہو جو آدمیوں کی اس سیٹ اپ میں انسان دکھتے ہو۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ تم مجھ سے بات کر لیتے ہو، مجھے کام میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہو، مجھے کام سمجھاتے ہو، تم کامیاب رہو گے تو پھر میرے ساتھ کام کرو نا۔ سعد نے ایک بار پھر کوشش کی۔ ٹھیک ہے۔ وہ مسکرائی اور سعد کے سر سے جیسے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ گاڈ فادر ڈیڈ برمن کے موسیقار، بادام کا درخت، ستاروں کی دولت، ایک کے بعد ایک۔ سعد نے پتلی تماشا پپٹ ورکشاپ کے نام کے تحت کئی کھیل بنائے۔ وہ اپنے ان شوز کو لے کر اندرون ملک کئی بڑے شہروں میں گیا اور اس نے اپنی ایک الگ پہچان بنا لی تھی۔ اس سارے کام میں سمیہ نے اس کے ساتھ جان توڑ محنت کی تھی، مگر سعد نے اسے ایک بار بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کامیابی میں اس کا کتنا ہاتھ تھا۔ جب پہلی بار وہ بیرون ملک گیا، اس نے پتلی تماشا پپٹ ورکشاپ سے اپنا تعلق مستقل ختم کر دیا۔ اب وہ اس میدان میں اپنے نام سے قدم جمانا چاہتا تھا، اپنی علیحدہ ورکشاپ، اپنا علیحدہ گروپ، اپنی الگ شناخت۔ وہ ان لوگوں اور معاونین کو وقت کی دھول میں اٹا چھوڑ کر آگے نکلنا چاہتا تھا۔ میں بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں سمیہ کے پتلی تماشے میں تمہارا آخری دن ہے۔ سمیہ نے نوشیروان کے اسسٹنٹ وقار احمد کی بات کو تحمل سے سنا اور حلق سے نیچے اتار لیا۔ پرانے ساتھیوں کے ایک ایک کر کے چلے جانے کی وجہ سے گروپ کو نئے پروجیکٹس پر کام کرنے میں دقت پیش آ رہی ہے، اس لیے ہم اپنا اسٹاف بھی کم کرنے پر مجبور ہیں۔ تمہارے ساتھ اچھا وقت گزرا۔ یہ الفاظ انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کہے گئے تھے۔ سمیہ نے کچھ کہے بغیر اپنے واجبات وصول کر کے دستخط کی اور آہستہ قدموں سے چلتی اس عمارت سے باہر نکل آئی، جہاں وہ پچھلے 2 برسوں سے بغیر ناغہ کیے روزانہ کام پر آتی تھی۔ عمارت کی خنک فضا سے باہر چلچلاتی دھوپ تھی اور صاف نیلا آسمان۔ اس کو نہ تو تجربے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا، نہ ہی 2 ماہ کی تنخواہ جو گارنٹی کے طور پر رکھی گئی تھی۔ پھر سے دریا کا سامنا، اس سے سوچا اور پھر وہ بس اسٹاپ کی طرف چل دی۔ فنکار کی قدر شناسی ہو گئی؟ اماں نے اس کی بات سننے کے بعد تلخ لہجے میں کہا تھا۔ زمانہ بدل گیا ہے نا، انداز بدل گئے ہیں۔ امی نے سمیہ کی بات دہرائی۔ یہ آج کی بات نہیں ہے بی بی، اور ہر زمانے کا قصہ ہے۔ بے انصافی میں بنا آدم کا کوئی ثانی نہیں، اور یہ وہ فیشن ہے جو کبھی نہیں بدلتا۔ اماں بول رہی تھی اور سمیہ خاموش تھی۔ اس کا دل دکھا ہوا تھا اور اس کا ذہن تلخ ہو رہا تھا۔ اس نے اماں کے موبائل فون سے سعد کو کئی بار فون کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نمبر بدل چکا تھا۔ سعد نے نمبر نہیں بدلا تھا۔ سمیہ کو اپنی تقدیر بدلتی آ رہی تھی۔ ایک فن قدے سے باہر نکال دی گئی تھی، اس کے کام کی کچھ قدر نہیں تھی، اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا کہ وہ اس میدان میں کام کر سکتی تھی۔ پتلی تماشا یہ ٹاور ورکشاپ کی آفیشیلی ویب سائٹ پر اس کے کارناموں اور تاریخ کا تو ذکر تھا، مگر ان لوگوں کا ذکر کیوں کر ہوگا جو ہنرمند تھے مگر ڈگریوں سے محروم تھے؟ اس کی آنکھوں میں پانی تھا اور سامنے کا منظر دھندلا رہا تھا۔ کون سا در کھلا اماں؟ مجھے یاد ہے میں نے کون سے در پر دستک نہیں دی تھی۔ اسے 2 سال پہلے کے منظر یاد آئے۔ چپ کر سمیہ، میں تجھے رونے نہیں دوں گی۔ زندگی میں پہلی بار اماں نے اسے اس التفات کا مظاہرہ کیا تھا۔
اس کے لہجے میں غصہ تھا اور سخت ناراضی۔ کوئی در نہیں کھلتا تو ہم اپنا در بنائیں گے، ایسا در جو ہم جیسوں کے لیے کھلا رہے گا۔ وہ شاید شدید صدمے میں تھی، اس لیے بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی۔ زمانہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ نئے فیشن سامنے لاتا ہے تو کیا پرانے فیشن ختم ہو جاتے ہیں؟ اصل میں زمانہ پرانے فیشنوں کو ہی نئے طریقے سے زندہ کرتا ہے۔ سمیہ کو لگا اماں کی نظریں دور کہیں خلاؤں میں کچھ منظر دیکھ رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر پرعزم تھا اور جوش بھی۔ اس رات اماں نے ایک پرانے اٹیچی کیس کا زنگ آلود تالا کھول کر اس کے اندر رکھی ہفت کلیم کی دولت سمیہ کے حوالے کر دی۔ سمیہ کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ کبھی اماں کے چہرے کو اور کبھی شکستہ کا حال اٹیچی کیس کو دیکھ رہی تھی، جسے آج تک اس نے درخواں اتنا ہی نہ سمجھا تھا، جس کو کھول کر اس کے اندر رکھی چیزوں کو دیکھنے کی اس نے بھی خواہش نہیں کی تھی۔ اٹیچی کیس سے نظریں ہٹا کر اب وہ اماں کے چہرے کو تکے جا رہی تھی۔ ہمیشہ کی راہ دنداسے سے رنگے ہونٹ، بلیچ کریم سے سنہری کیے بالوں کے گچھے، کانوں کے 5 چھیدوں سے سستے نگوں والے ٹاپ چمکاتی اماں، سطح کی ڈرامے باز نوٹنکی کی شہزادی لجونتی۔ کسی نے اسے یہ خطاب کیوں دیا تھا، سمیہ کو اس روز سمجھ میں آیا تھا۔ سات عثمان کی ورکشاپ نے اس سال کے چند بہترین کھیل پیش کیے تھے، اور اس کے پرانے تخلیقار ساتھی ایک ایک کر کے دوبارہ سے اس کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ پتلی تماشا پپٹ ورکشاپ آہستہ آہستہ اپنی اہمیت اور نام کھو رہی تھی۔ اور پھر ایک روز ان لوگوں نے سنا کہ نوشیروان اپنی ورکشاپ اونے پونے داموں بیچ کر خود بیرون ملک جا بسا تھا۔ بغیر کسی بٹ کے اس نے سارے ایکوپمنٹس اور باقی سامان بیچ دیا۔ پتہ ہوتا تو کچھ کام کی چیزیں ہمیں بھی سستے داموں مل جاتی۔ ایک میٹنگ میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے عبیداللہ نے کہا تھا، وہ چیزیں تو اسکریپ بن چکی ہوں گی۔ سعد کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ان کو خریدنے والا بھی کوئی اسکریپ ڈیلر ہی ہوگا، اسے خرید کے مہنگے داموں بیچے گا۔ نوشیروان کو اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے تھا، آخر اس کا نام ملک میں پپٹ تھیٹرز کے بانیوں میں آتا تھا۔ اس کو ٹیلنٹ ڈھونڈنا چاہیے تھا۔ کسی نے تبصرہ کیا تھا۔ عزم اور جنون۔ سعد عثمان نے انتہائی مدبرانہ انداز میں رائے دی تھی۔ دونوں کی کمی تھی نوشیروان کے ہاں۔ اس کی ورکشاپ اس لیے چلی کہ اس وقت مقابلے پہ کوئی نہ تھا۔ ٹیلنٹڈ لوگوں کے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی۔ نوشیروان کو یہ غرور تھا کہ شاید اس کا ہی کوئی کمال تھا، مگر ایسا نہیں تھا۔ جو ہی مقابلے پر آنے والے لوگوں کا سامنا ہوا، وہ ہمت ہار گیا۔ محنت اور لگن سے کام بنتے ہیں، یہ نہ ہو تو ہمیشہ کام بگڑتے ہیں۔ جب ٹیلنٹڈ لوگ ساتھ چھوڑ گئے تو اس کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی۔ بجائے نیا ٹیلنٹ ڈھونڈنے کے اس نے منہ چھپا لینے میں ہی عافیت جانی۔ سعد عثمانی پتلی تماشا پپٹ ورکشاپ کے شروع کے سالوں سے ہی اس سے وابستہ تھا۔ اس نے بیشتر کام وہاں سے سیکھا تھا اور بہت سے تجربے بھی وہیں کیے تھے، مگر آزادانہ کام کرنے کی خواہش اسے نوشیروان کے حاکمانہ طبیعت سے دور کرتی رہی تھی۔ شہزادی اور مینڈک اس کے لیے آزادانہ ترقی کا زینہ ثابت ہوا تھا، اور اب وہ اپنی ایک مقبول ورکشاپ کا مالک تھا۔ ترقی کے اس سفر میں وہ اس شخصیت کو قطعی بھول چکا تھا، جو نہ ہوتی تو وہ خود بھی نوشیروان کی ورکشاپ کی طرح بھولا ہوا قصہ بن چکا تھا۔ وہ اس شخصیت کو بھول چکا تھا، مگر وہ اسے بھی کبھی نہیں بھلا پائی تھی۔ جس ماحول اور جد باتوں سے سمیہ صدا سے خائف تھی، اس روز اماں کی انگلی پکڑے وہ خود اپنے قدموں پر چلتی اس میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے لیے ایک مختلف دنیا تھی۔ یہاں کے پاسی پپٹ پالنے کی خاطر کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اس نے یہاں کئی بظاہر معقول نظر آنے والے لوگوں کو خواجہ سرا بنتے دیکھا تھا، اور سنجیدہ ذہن لوگوں کو بھی مراسی کی ایسی حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ فن کپن پر مہارت حاصل ہونی چاہیے سمیہ پتر، ان کو بڑے دانشور فنکار اپنی جائز سمجھتے ہیں۔ ہم اس پر مہارت حاصل کر لیں گے تو اسے جگت بازی کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ جو بڑا فنکار ہے، سچا اور سونا اپنا ضیاء الدین، اسے سونا پن کا ماہر کون ہوگا؟ پھر وہ ہے پڑھا لکھا، ہم ہیں جاہل۔ اس کا پن نہیں فی البدیہہ ٹکڑا، ہمارا پن جگت بازی۔ بس یہی فرق ہے سنجیدہ تھیٹر اور شوقیہ تھیٹر میں۔ اس نئی دنیا کا ایک بڑا نام اسے ایک دن سمجھا رہا تھا، اور اس طرح کی اور معلومات سے بھی روشناس ہوئی، مگر اس دنیا میں اس کا دل نہیں لگا۔ وہ خود کو ہے جگہ محسوس کرتی تھی۔ یہ اس کی دنیا نہیں تھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا اماں، کوئی در نہیں کھلتا تو ہم اپنا در بنانے کی کوشش کریں گے، اور جو ہم جیسوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ ایک روز اس نے اماں کو بتایا تھا۔ روایتی تھیٹر کا نئے انداز سے جنم۔ سعد عثمان نے ریسٹورانٹ میں اپنی مخصوص ٹیبل پر بیٹھنے کے بعد عادتاً شیشے کی دیوار کے پاس نظر چند عمارتوں پر ڈالی اور بری طرح چونک گیا۔ پتلی تماشا پپٹ ورکشاپ کی عمارت بھی انہی میں سے ایک تھی، جو پچھلے ایک عرصے سے بند اور ویران پڑی تھی۔ اس کے دیواروں کا روغن خراب ہو چکا تھا اور ڈسپلے بورڈ غائب تھا، مگر اس روز اس کی آنکھیں ایک نیا منظر دیکھ رہی تھیں۔ اسموک گرین رنگ کے نہایت خوبصورت نیون بورڈ پر اس عمارت کا تعارف لکھا تھا، جس کی ظاہری حالت گنتی کے دنوں میں بدل گئی تھی۔ وہ صرف 3 ہفتے کے وقفے کے بعد اس ریسٹورانٹ میں آیا تھا۔ ریوائول آف ٹریڈیشنل تھیٹر ان نیو اسٹائل، بورڈ کی چمکتی اسکرین پر یہ الفاظ زور سے پڑھے جا سکتے تھے۔ ری برتھ آف خلیفہ برشید دی لیجنڈ۔
لیجنڈ خلیفہ بشیر کا نیا جنم۔ ان الفاظ کے نیچے جلی حروف میں واضح لکھا ہوا تھا اور ایک جملہ اور لکھا تھا، ساتھ میں کسی شخص کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ وہ اپنا آرڈر کینسل کروا کر ریسٹورانٹ سے باہر نکل آیا اور پیدل چلتا ریسٹورانٹ کے عقب میں واقع ان عمارتوں کے قریب پہنچ گیا۔ پتلی تماشا پپٹ ورک شاپ کی جگہ اسی قسم کا کوئی نیا سیٹ اپ اپنے اندر سموئے وہ عمارت ایک نئی دھج سے کھڑی تھی۔ اس ہفتے کے شو گیٹ کیپر کے پاس اپنا شناختی کارڈ جمع کروا کر اندر داخل ہوتے ہی اس کی ایک نظر انفارمیشن بورڈ پر پڑی۔ لکن میٹی، خلیفہ بشیر کا تاریخی کھیل نئے انداز میں۔ بچہ جمورہ، 70 کی دہائی کا مشہور عالم اسٹریٹ پلے فنکدہ کی جانب سے نوٹنکی کی شہزادی لاجونتی۔ سونی مہیوال، کٹ پتلی تماشے کی دنیا میں انقلاب لانے والا ایک بے مثال پتلی تماشا۔ شہزادی اور مینڈک برادر گریم کہانیوں کا شرح آفاق کھیل ایک نئے انداز میں۔ وہ اس ورکشاپ کے مالک کا نام جان سکتا ہوں؟ اس نے ریسیپشن پہ بیٹھے لڑکے سے پوچھا۔ یہ سب کام لاجونتی انٹرپرائزز کی جانب سے ہو رہا ہے۔ وہ کون ہیں؟ سعد کے لہجے میں تجسس تھا۔ اس وقت وہ آپ سے نہیں مل سکتی، آپ ٹائم لے کر آئیے گا، ریسیپشنسٹ نے بے نیازی سے کہا اور ورک شاپ کا کارڈ تھما دیا۔ جو کوئی بھی ہے، یہ چیلنجنگ رول واپسی پر سعد کے دل و دماغ اسے باور کروا رہے تھے۔ ایک ایک کر کے سعد نے اس ورکشاپ کے سارے کھیل دیکھے جو مختلف ہالز میں پیش کیے جا رہے تھے۔ تمام کھیلوں میں کام کرنے والے چہرے نئے مگر کام منجھا ہوا تھا۔ خصوصاً بچہ جمورہ میں لیڈ رول لاجونتی کا۔ وہ تقریباً 45-48 سال کی عورت تھی اور شکل کی کچھ خاص اچھی نہ تھی، مگر اس کا کام بہت خوبصورت تھا۔ صحیح معنوں میں یہ کہا جا سکتا کہ یہ جس کسی کا بھی آئیڈیا تھا کامیاب تھا۔ قدیم اور جدید انداز کا یہ امتزاج تنقید نگاروں، دیکھنے والوں اور آرٹ پروموٹرز کو اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ لاجونتی انٹرپرائزز کی مالک سے ٹائم لیے بغیر ملاقات ممکن نہ ہو پا رہی تھی اور وہ ادھر سے ادھر اس کے بارے میں کچھ خاص معلومات بھی اکٹھی نہ کر پایا تھا، مگر اسے اس سارے کام میں ایک مانوس سی جھلک نظر آ رہی تھی۔ اس نے اس ورکشاپ کی کھیلوں کی ڈی وی ڈیز بھی منگوا کر دیکھی تھیں۔ اس کام میں ایک عجیب سی بے ساختگی تھی۔ فنکاروں کے کام میں زرخیزی تھی، زبان اور لہجہ عوامی بھی تھا اور ثقافتی بھی۔ سونی مہیوال ایک ایسا کٹ پتلی ڈرامہ تھا جس میں فوک کلچر کا رنگ نمایاں تھا، میلوں ٹھیلوں والے کٹ پتلی تماشوں کا سرنگ، مگر اس کے مکالمے اور ادائیگی انتہائی شائستہ تھی۔ بچہ جمورہ، سرکس میں کام کرنے والی ایک ایسی فنکار کی کہانی جو ڈگڈگی کی آواز پر سرکس کے لیے کوئی بھی کرتب دکھانے پر تیار ہو جاتی تھی۔ اس لب و لہجہ طنزیہ مگر بہت خوبصورت اور مضبوط تھا۔ حقیقت میں اس نئی ورکشاپ نے پہلے سے کام کرنے والوں کی میزیں الٹانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ مینڈک اور شہزادی کے بنیادی خیال کو ہم نے تھوڑا سا بدل دیا ہے۔ خلیفہ بشیر آرٹ ورکشاپ کی روح رواں نئے آنے والے کھیل پر تعارف پیش کر رہی ہیں۔ حاضرین میں موجود سعد عثمان کا دل اس شخصیت کو دیکھ کر کئی دھڑکنیں مس کر چکا تھا۔ اس بار شہزادی مینڈک کو چوم کر شہزادہ نہیں بنائے گی، بلکہ مینڈک شہزادی کو چوم کر مینڈکی میں تبدیل کر دے گا، وہ بتا رہی تھیں۔ تبدیلی ہر جگہ پر ہے۔ سعد عثمان کے کانوں سے اپنی ہی کہی ہوئی آواز کی بازگشت ٹکرا رہی تھی۔ وقت کے بدلتے تقاضوں سے ہم آہنگی ضروری ہے، مگر ماضی کے رنگ و آہنگ سے ناطہ توڑ لینا ایک بڑی حماقت ہے۔ ہماری کامیابی کا راز ہی اس بات پہ ہے کہ ہم نے جدید و قدیم کا رابطہ دوبارہ جوڑا اور توازن برقرار رکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ کو یہ اچھوتا خیال کیسے آیا؟ کوئی پوچھ رہا تھا۔ یہ خیال میرا نہیں، میری ماں کا ہے۔ میری ماں جو فن کی دنیا کا ایک بچھڑا اور گمنام ستارہ تھی، جس نے گمنامی اور فاقہ کشی سے سمجھوتہ کر لیا مگر روایات سے منہ موڑنے پر رضامند نہ ہو سکی۔ یہ انہی کا خیال تھا اور یہ سب انہی کی شخصیت کی برکت ہے۔ میری ماں جسے وقت نے دوبارہ سینئر اسٹیج پر لا کھڑا کیا اور جسے آپ سب نوٹنکی کی شہزادی لاجونتی کے نام سے بچہ جمورہ میں دیکھ رہے ہیں۔ خلیفہ بشیر کی یہ ہونہار مگر خوددار شاگرد خود کو ماضی کے کھنڈرات میں دفن ہوتا دیکھتی رہی، مگر اس نے خلیفہ بشیر کے تھیٹر کی روایات سے انحراف کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ چھوٹے موٹے تھیٹر رولز، سرکس فن اور گھر میں اچار چٹیاں بنا کر بیچتی گزارا کرتی رہی، مگر کوئی در ایسا نہ کھٹکھٹا پائی جس کے اندر داخل ہو کر اسے خلیفہ بشیر کی روح کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑتی۔ وقت نے جب اس کے ساتھ اس کی فن کے عشق میں مبتلا بیٹی پر بھی سب دروازے بند کر دیے، تو پھر اس نے اس بیٹی کی شادی کے لیے سینت کر رکھی رقم خرچ کر کے اپنا در بنانے کی ٹھان لی۔ ایک ایسا در جو اس کے اور اس کی بیٹی کے جیسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہے گا۔ لاجونتی انٹرپرائزز
اور اس کے ساتھی فنکاروں کے عمر بھر کے بچائے سرمایے سے لانچ ہوا ہے۔ اس کی مالی مشکلات کو کچھ پرانی روایات کے دلدادہ فن شناسوں نے بانٹا اور مل جل کر اس ورکشاپ کا ڈھانچہ کھڑا کر دیا، جو عوام کے لیے عوامی ہے اور عوامی ہی رہے گا۔ خلیفہ بشیر آرٹ ورکشاپ کی روح رواں سمیہ رحیم پر پراعتماد انداز میں بول رہی تھیں، اور ساتھ سلمان اس کے خد و خال میں وہ لڑکی تلاش کر رہا تھا جو اپنے ٹیلنٹ سے ناشنا، بے نیاز، تھوڑے پر راضی برضا رہنے والی ہوتی تھی۔ اسے اس بے نیازی اور ڈاؤن ٹو ارتھ صورتحال سے کس نے نکالا؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ کوڑا کرکٹ سے فٹ بال سینے کے دھاگے اور کپڑوں کی کرنوں کو جمع کر کے ہی تو ہم سب اب تک روزی کماتے آئے ہیں۔ اسے سمیہ کی بات یاد آئی۔ ہم خود، اس نے سمیہ سے سوال کیا تھا، میں اور میری ماں، سمیہ نے بتایا تھا۔ اوہ، اس نے دل میں جھنجھوڑی لی، یہ کسی کوڑا چننے والی عورت کی بیٹی ہے، اس نے سوچا تھا۔ جب بھی اتنی غیر متاثر کن شخصیت کی مالک ہے، اسے کراہیت سی آئی تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں سمیہ کے پس منظر کا ایک گھٹیا سا خاکہ فرض کر لیا تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ سوچ کر بھی اطمینان سا ہوا تھا کہ وہ سمیہ کے ٹیلنٹ کا بڑی آسانی سے استحصال کر سکتا تھا۔ اسے کبھی احساس بھی نہیں ہوگا، وہ خود کو ضرورت مندوں کی کیٹیگری میں کام کرنے والی لڑکی جان کر جو کہا جائے گا کرتی جائے گی۔ اور سعد اسے اپنے سامنے کا منظر دیکھا، سمیہ کی کوڑا چننے والی ماں پنک سوٹ پہنے، بالوں کو براؤن شیڈ میں رنگے، نفیس جویلری پہنے بیٹھی کہیں سے بھی کوڑا چننے والی عورت نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر البتہ ایک عجیب سی کرختگی تھی، اور اس کے چہرے کے تاثرات کہیں اس کے ماضی کے فنکارانہ کیریئر کی جھلک دکھلا رہے تھے۔ نوٹنکی کی شہزادی لاجونتی۔ سعد نے کئی بار سنا یہ ٹائٹل ذہن میں دہرایا اور لاجونتی کے پیچھے دیوار پر نظر ڈالی، جہاں لاجونتی انٹرپرائزز کی تعارفی تشہیر کی فلم جاری تھی۔ سفید تہمت اور سفید کرتا پہنے، سر پر سفید کپڑا باندھے چارپائی پر بیٹھا خلیفہ بشیر، جس کی آرٹ اکیڈمی کے شاہکار کئی فنکار لاجونتی اسکرین تک انٹرپرائزز کے پیش کردہ کھیلوں میں کام کر رہے تھے۔ خلیفہ بشیر دی لیجنڈ۔ اسکرین بار بار جلی حروف میں یہ الفاظ دکھا رہی تھی۔ ماضی کی راکھ میں دفن اس شخص کو کس نے راکھ کچر کے باہر نکالا؟ وہ سوچ رہا تھا، اور پھر اس نے سمیہ رحیم کو دیکھا، جدید تراش خراش کا انتہائی اچھا سلاوا سوٹ پہنے، اپنے لمبے سیدھے بال کھولے، کسی بھی میک اپ سے بے نیاز، یہ مکمل اعتماد سے بولتی۔ یہ وہ لڑکی تو نہ تھی جس سے سعد عثمان واقف تھا؟ اس کی مسکینی اور احساس کمتری سے کس نے باہر نکالا؟ اس نے خود سے دوسرا سوال کیا۔ سچے فنکار کو جس روز خود آگاہی کی دولت مل جاتی ہے، اس روز وہ زندہ اور تگڑا فنکار بن جاتا ہے۔ مائک پر موجود کوئی شخص بول رہا تھا، بشیر آرٹ ورکشاپ ان لوگوں کا گھر ہے، اور یہاں سے اٹھنے والی آواز ان لوگوں کی آواز ہے، جنہیں بڑی بڑی آرٹ اکیڈمیوں میں بیٹھے سوٹڈ بوٹڈ انگریزی دان ان کے اندر کے فنکاروں کو پہچان نہیں پاتے، مگر در حقیقت یہی اصلی فنکار ہیں، جن کے دل اور کام ان مسائل سے نبرد آزما ہوتے تانا بانا بن چکے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ بڑے نام اسکرین پر اور اسٹیج پر ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ ان فنکاروں کی فنکاری میں سچائی اور بساختہ پن اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ انہی مسائل سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا فن حقیقت سے قریب اور ان کے منہ سے ادا ہونے والے مکالمے قدرتی لگتے ہیں۔ لاجونتی انٹرپرائزز ان بڑے ناموں اور اونچی ورکشاپس اور آرٹ اکیڈمیز کے لیے ایک چیلنج بن کر سامنے آیا ہے، اور پکار کر کہہ رہا ہے، ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ اب اس بڑی اسکرین پہ شہزادی اور میڈک کا تھیم سانگ دکھایا جا رہا تھا، خلیفہ بشیر کے مزاج اور جدید رجحانات کا امتزاج۔ ہال میں بیٹھے سامعین توصیفی جملے کہہ رہے تھے، اور سعد عثمان پر نوشیروان جیسی دھن چھا رہی تھی۔